بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 31 مئی اور اتوار کا دن، اسلام آباد میں شام کا وقت ہے۔ صبح کے وقت موسم کچھ اچھا تھا، پھر بعد میں دھوپ چلتی رہی، ہوا بھی چلتی رہی، دھوپ تیز تھی، لیکن ٹیمپریچر کو بہت زیادہ نہیں تھا۔ سیاسی منظرنامے پر اگر نظر ڈالیں تو جیسا میں نے پہلے بتایا، فیصلہ کن مرحلہ ہے اس وقت کے پی میں، اور جو اپوزیشن کے دعوے ہیں، جو علی امین گنڈا پور کے ساتھی باتوں کو پھیلا رہے ہیں کہ جناب بس سہیل افریدی جانے والے ہیں، تو وہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق ایک بہت بڑی اکثریت، تقریباً 80-85 کے قریب ایم پی ایز اجلاس میں شرکت کریں گے، لیکن ابھی اجلاس اس وقت، میں جس وقت یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو وہاں پر لوگوں کی آمد جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو آپ کو تازہ ترین دیں گے اس حوالے سے کہ کیا وجہ ہے، یہ اس وقت کیوں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کے پی کے میں۔ کچھ میسیجز بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ کو دیے گئے ہیں طاقتور لوگوں کی طرف سے، ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ کچھ تھوڑا آپ کو اس حکومت کی منافقت کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک اویس لغاری صاحب جو وزیر پانی و بجلی ہیں، ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا، جس میں خواجہ صاحب نے بتایا تھا ایک واقعہ کہ ان کے دیہات، ان کا کوئی واقف عزیز تھا، ملازمین ان کے پاس آئے اور کہا کہ جی ٹرانسفارمر ہمارا جل گیا، تو خواجہ صاحب کو بتایا گیا کہ 80,000 روپے پے کیے گئے ہیں بطور گریٹیفیکیشن، ظاہر ہے اللیگل۔ تو اویس لغاری صاحب نے آج کہا کہ جی دیکھیں ہمارا تو بڑا کھلا ہے سارا معاملہ، اور انہوں نے وزیر صاحب نے بات کی اپنی حکومت کے بارے میں، تو ایک ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا یہ مظاہرہ ہے کہ وہ لائن مین جو ہے وہ بھی برطرف یعنی سسپینڈ ہو گیا، وہ سپرڈنٹ بھی سسپینڈ ہو گیا، اور ہم تو جہاں پر بھی شکایت آتی ہے اس کا اسی طرح سے فیصلہ کرتے ہیں، اور بالکل اوپن ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اور بڑی انہوں نے اپنی تعریفیں اپنی اس حکومت کی۔ تو جس وقت وہ یہ ساری، یہ آپ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ ہمارے کسی لائن سپرنٹینڈنٹ کو ٹرانسفارمر ٹھیک کرانے کے لیے 80,000 روپے چندہ اکٹھے کر کے دیا، ان کے خلاف بہت سخت ایکشن بھی لے لیا گیا ہے۔ میں ڈیفنس منسٹر کا بھی مشکور ہوں۔ یہ ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے۔ عوامی نمائندے ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ معاملات کو اجاگر کریں۔ ہم میں یہ انصاف پسندی ضرور ہے، چاہے ہماری اپنی کابینہ ہی کیوں نہ ہو، ہماری اپنی حکومت سے ہی کیوں نہ کوئی سوال اٹھائے، ہم ان سوالات کو دلیری سے پبلک کے اندر ان اپنی کوتاہیوں کو لے کے بھی آتے ہیں، اور ان کے جوابات بھی دے کے آئندہ اپنے مستقبل کے اندر اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اب یہ جس وقت ساری باتیں، اب آپ نے ان کی بات بھی سن لی، تو یہ ایک اتنی منافقانہ میرے نزدیک یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک جو خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ کا انہوں نے یہ ایکس پر پوسٹ کا اثر لیا، تو وہ کسی غریب آدمی کی پوسٹ کا اثر نہیں لیا۔ خواجہ صاحب ان کے کولیگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، تو ایک بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا آج ڈرامہ رچایا اور اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ اویس صاحب ذرا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں درجنوں اس قسم کی فوٹیجز ہیں جس میں غریب آدمی کے ساتھ کہیں کوئی پیرا فورس کچھ کر رہا ہے، کہیں کوئی دوسری پولیس کچھ کر رہی ہے، طاقتور لوگ آ رہے ہیں، یہ آپ کی حکومت ناجائز لوگوں کو اٹھا رہی ہے، یہ کیا کر کے جناب یہ علاقہ، یہ جگہ ہم نے حکومت کی اور ہم نے اس کو لینا تھا۔ ان بیچاروں کو جن کو زبردستی بے دخل کیا گیا ہے تجاوزات ہٹانے کے نام پر، نہ کبھی ان کی داد رسی ہوئی۔ پولیٹیکل ورکرز درجنوں کے حساب سے مار کھاتے ہوئے پولیس، اور ویڈیوز ہیں جس میں وہ ان کو مارتے ہیں، لے جاتے ہیں، جیلوں میں پھینکتے ہیں، کہیں کوئی داد رسی نہیں ہوتی۔ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی؟ یہ ایک بڑے آدمی نے ایک بڑے آدمی کو خوش کیا، آپ نے بیسیکلی عوام کا تمسخر اڑایا ہے، اور وہ جو غریب لوگ ہیں جن کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے شکایتوں سے اور ایویڈنس کے ساتھ، فوٹیجز کے ساتھ کہ کیا لوگوں کے ساتھ حکام ٹریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ تو کبھی کسی نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کی، بلکہ عدالتوں میں بھی جائیں تو عدالتوں میں بھی کوئی انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ کس اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اور ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بڑا آدمی کسی غریب کے سامنے یا لوگوں کے سامنے جا کے یوں کرتا ہے نا، تو میرے نزدیک تو وہ تمسخر ان کا اڑا رہا ہوتا ہے،
اس کے دل میں کوئی ان کی عزت نہیں ہوتی. یہ تو کلچرلی جب آپ اس طرح سے کسی بزرگ کے سامنے کرتے ہیں, کہ عزیز و اقارب کے سامنے کرتے ہیں, دوست کے سامنے کرتے ہیں, تو یہ آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. لیکن یہ جو جن کے احکامات پر جوتے مارے جاتے ہیں اور جو ان لوگوں کو, ان افسروں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں, تو یہ تو تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ کسی کو عزت یا کسی کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں اب وہ نہیں آ رہے. یہ میں فگر دے رہا ہوں, یہ سرکاری فگر دے رہا ہوں کہ 2025 میں 2.4 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی ہوئی. اور ابھی یہ جو 4 مہینے ہیں, ان 4 مہینوں میں کوئی فورن انویسٹمنٹ پاکستان, ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. کیونکہ یہ معاشرہ جو ہم نے کریٹ کیا ہے, جس میں انصاف نہیں ہے, جس میں ظلم ہے, جس میں بڑا آدمی اس کے لیے قانون الگ ہے اور غریب آدمی کے لیے قانون الگ ہے, اس لیے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ وہ لے کے نہیں آ رہے. اور اس کا برملا اظہار کیا تھا جو کوآرڈینیٹر تھے SIFC کے, جنرل سرفراز. جس وقت SIFC بنائی گئی تو بڑے سبز باغ دکھائے گئے, وہ $50 بلین آ رہے ہیں, یہ پاکستان پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. لیکن ایک پیسہ نہیں آیا. اور جنرل سرفراز نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ٹیکس کا نظام ہے یہ تو ہوسٹیج بنا کے رکھا ہوا اس نے, تو اس نظام کے اندر جو کوئی بھی نہیں آئے گا, ملک میں کوئی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا. بڑا ان کا یہ صحیح, تو آپ کو ریویمپ کرنا پڑے گا, سارا سسٹم بدلنا پڑے گا, اور جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں ان کو اقتدار دینا پڑے گا. یہ ابھی گلگت بلتستان میں دیکھ لیں, یہ آپ فوٹیجز دیکھ لیں ساری, کتنے بڑے بڑے جلوس ہیں PTI کے, اور وہاں پر وزراء بیٹھے ہوئے ہیں PMLN کے, لیکن PTI کے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ سختی, زیادتی. تو جب ایسا معاشرہ جس میں نہ ووٹ کی عزت ہو, نہ لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں, تو کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اور جہاں پر یہ منافقانہ پریس کانفرنسز کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے اور بتایا جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے, کیسے یہ ہوگا؟ اب ایک اور میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. PPD یعنی پاکستان پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس نیٹ ورک کو کس نے فنڈنگ کی ہے. 5 جون کو ان کا ایک سیمینار ہے جس میں ری رائٹنگ بیلنس آف پاور, عدالتیں اور جو یہ کانسٹیٹیوشن, اس پر بحث ہوگی, اس پر کنورسیشن ہوگی, اس پر ڈسکشن ہوگی, اس پر لیکچر ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جا رہے ہیں وہاں پر. ان کے ساتھ جو ہیں وہ رحیم شاہ صاحب, جو ایک ان کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے ایسوسیٹ تھے, ان کے بڑی بتایا جاتا ہے, وہ جا رہے ہیں وہاں پہ. تو اب اسلام آباد میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ اس بات پر, اس پہ کوسچن اٹھایا جا رہا ہے جی کہ اس موقع پر یہ ڈیبیٹ وہاں پہ کیوں رکھی گئی ہے, اور یہ کوسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ جی PPDN کون ہے, کس نے اس کو پیسے دیے. یعنی میں نے جو دیکھا ہے اس میں مجھے ایسا لگا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی انڈین فورم ہے اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے گی. یہ تو پھر میرا سوال صرف یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے, اگر پاکستان میں کوئی 2 نمبری نہیں کی گئی, اگر یہ پاکستان کا عوام کا اصلی حقیقی نمائندہ ہے, اور 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم اس نے پاکستان میں عدلیہ کو واقعی آزاد کر دیا ہے, اور اب پاکستان کی ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہے, تو چاہے کوئی برطانیہ کا ہو, چاہے کوئی انڈیا کا ہو, دنیا کے کسی حصے کا بھی کوئی بندہ ہو, وہ پاکستان پر نہ انگلی اٹھا سکتا ہے. اور اگر انگلی اٹھائے گا تو خود ہی احمق لگے گا, اس لیے کہ پاکستان میں تو ہر چیز آزاد ہے. لیکن اگر 26ویں ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کو استعمال کر کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا گلا گھونٹ دیا گیا, اور اس وقت عدالتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ قانون اور آئین کی بجائے کہیں اور سے ہدایات لے کے فیصلہ کر رہے ہیں, تو پھر اس میں نہ کوئی انڈیا کا قصور ہے, نہ کسی اور کا قصور ہے. مجھے لگتا ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. دیکھیں, تھوڑی 19-20 کی تھوڑی بہت تو گنجائش ہر جگہ موجود ہے. امریکہ میں بھی گنجائش موجود ہے, وہاں پہ بھی ریاست اسرٹ کرتی ہے, پاکستان میں بھی اس کو اسرٹ کرنا چاہیے, اور ریاست کے پاس ہی الٹیمیٹ طاقت ہے, کوئی اس کو چیلنج نہیں کر رہا. لیکن جب اتنا نیکڈلی
آپ نظام کا مذاق اڑائیں گے تو پھر دنیا تو انگلی اٹھائے گی. تو جناب ایک اور خبر ہے امپورٹنٹ جو میں جاتے جاتے ایک سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی کہ اویس وہ جو سید علی موسیٰ گیلانی ہیں ان کو دبئی سے ڈپورٹ کر دیا گیا. اس کی تردید آئی. علی موسیٰ گیلانی نے اپنی تصاویر بھی چھاپیں اور کہا کہ یہ اِل انفارمڈ تھے اور یہ غلط خبر ہے اور کوئی ایسا معاملہ پاکستان کا اور یو اے ای کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں آفیشیل پاسپورٹ جو ہیں پاکستان کے ان کی ویلیو نہیں دی جاتی. اچھا میں چند دن پہلے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. فیصل سبزواری ایم کیو ایم کے رہنما, ان کے حوالے سے یہ خبر اور ان کا اپنا بیان بھی چھپا کہ مجھے دبئی میں جا رہا تھا تو مجھے کراچی ایئرپورٹ پر جناح ٹرمینل پر روک دیا گیا, میرے پاس بلو پاسپورٹ تھا, اور کہا کہ دبئی سے کلیئرنس نہیں آئی. تو اب علی موسیٰ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, آفیشیل پاسپورٹ کی عزت و تکریم ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اٹ نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ آئی بلیو. فیصل سبزواری بھی بڑے معتبر اور ایک پڑھے لکھے سیاستدان ہیں, ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت. اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اب علی موسیٰ گیلانی صاحب نے بھی جو بات کر دی ہے تو اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ حکام اس حوالے سے عوام کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ ہمارے یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس لیول پر ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.